دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مسلم کے یتیموں کو جو ملعون نے پایا، پکڑے ہوئے زلف انہیں لایا لب دریا، رو کر کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا، مارے گا جو ہم کو تیرے کیا ہاتھ لگے گا، بے کس ہے مسافر ہے اور آوارہ وطن، یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار مہن یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار مہن یہ سن کے بڑا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تلوار، پہلو میں بڑا در کے بڑا برادر گرائے کے بعد، وہ سینہ پہ ایک طفل کے آخر پھر ہوا سوار، جب حلق پہ بچے کے رکھا کھا خنجر خونخوار، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، اس پر بھی پسی جان دلہار سے خونخوار، سر کاٹ لیا رہ گئے روتے وہ دل افگار، اور دونوں کے تن پھینک دیے نعرے میں ایک بار، دریا کی ترائی سے ہوئے ہاتھ نمودار، سر پیٹتے ہاتھوں سے پیغمبر نظر آئے، آغوش میں مسلم کے وہ دلبر نظر آئے، آغوش میں مسلم کے وہ دلبر نظر آئے، مسلم کے یتیموں کو جو ملعون نے پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1444 ہجری کی آج 4 محرم ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہے۔ آج جناب آن محمد کا ذکر ہے، 2 بھائیوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے اسلام 2 بھائیوں پہ چلا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا کہ آج جو میری مدد کرے گا، رسول نے کہا جی کہ آج جو بھی میری مدد کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بناؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ 12 برس کے علی آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کو ایک پتھر کھانے نہیں دوں گا، ہر جنگ میں جاؤں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو رسول نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جو آج میری مدد کرے گا اس کو میں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بناؤں گا۔ مگر کہتے ہیں کہ علی نے تو وعدہ پورا کیا، اب رسول نے وہ وعدہ 18 ذی الحج کو پورا کیا۔ دیکھیے کچھ سناٹے، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ کچھ سناٹے ایسے ہیں جو صرف علی نے توڑے ہیں، یعنی کچھ خاموشیاں ایسی ہیں کہ جس میں فقط علی آگے بڑھے اور کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کہا رسول نے، جیسا بھی آپ نے سنا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اسی طرح رسول نے کہا کوئی ہے جو بدر کے کنویں سے پانی لے کر آئے، رسول نے کہا، رسول سے علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ کوئی آگے نہ بڑھا، فقط علی۔ اس کے بعد رسول نے کہا ہے کوئی میرے بستر پہ سونے والا، تو رسول نے کہا تو سب خاموش، علی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سوؤں گا، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی میری جان بچ جائے گی۔ یا علی بس سو جاتے، یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا جان بچ جائے گی؟ کہا دنیا کو بتانا تھا کہ بستر پہ سونے سے جان بچتی ہے، ساتھ جانے سے جان نہیں بچتی۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ ہے کوئی جو عمر بن عبد ود کے مقابل پہ جائے، تو علی نے کہا یا رسول اللہ
میں آپ کی نصرت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ علی کو دولہے کی طرح تیار کیا، ایک کونے میں لے کے گئے، اپنی نالین پہنائی، اپنی عبا پہنائی، اپنی قبا پہنائی، اور اس کے بعد باہر آ کر سب کے سامنے یہ امامہ پہنایا۔ تو سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سب چیزیں وہاں پہنائی، یہ امامہ سب کے سامنے پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے پہنایا تاکہ میں اپنے جانے سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے تاج کا حقدار علی کو بنا دیا، میرے بعد اسی تاج پہ جنگ ہوگی، میں نے پہلے سے ہی علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو دیکھیے علی کو خلیفہ فقط غدیر میں نہیں بنایا، پہلے ہی بنا چکے تھے، اور غدیر میں اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو وعدہ پورا ہوا، 2 بھائیوں سے اسلام چلا ہے۔ ایسے 2 بھائی آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملیں گے، ہیں 2 بھائی اور ملیں گے آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے 2 بھائیوں کا جواب 2 بھائیوں پہ رکھا۔ کیسے رکھا؟ حسن اور حسین جیسے بھائی۔ دیکھیے حسن اور حسین جیسے جو بھائی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو کائنات میں۔ اسی طرح آپ کو عباس اور حسین جیسے بھائی نہیں ملیں گے، عباس اور حسن جیسے بھائی نہیں ملیں گے۔ آل محمد میں تقابل نہیں ہے، کہیں بھی ان کا تقابل نہیں ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا تقابل نہیں ہے، اور ایک اور وجہ کیا ہے کہ یہ سب برابر ہیں، اولنا محمد آخرنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، کلنا محمد اوسطنا محمد، یہ پہلے سے لے کر آخر تک سب کے سب محمد ہیں۔ اور دیکھیے کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف 14 محمد ہیں، کل آل محمد محمد ہیں۔ اور اسی طرح میں نے تمہید میں جملہ کہا کہ 2 بھائیوں کا جواب 2 بھائیوں پہ رکھا، کہ اللہ نے 2 بھائی دیے حسن حسین، 2 بھائی عباس اور حسین، 2 بھائی عباس اور حسن، مگر علی اور محمد جیسے 2 بھائی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے 2 بھائیوں کا جواب 2 بھائیوں پہ رکھا کہ زینب کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام رکھا اون، ایک کا نام رکھا محمد، مگر ہم نام لیتے ہیں اون و محمد۔ کیا قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں بھائیوں کو ایک بنا دیا، کہ ہم نام تو دونوں کا لیتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے ہم کسی ایک کا نام لے رہے ہیں، اون و محمد، یعنی دونوں برابر ہیں۔ آپ جب زیارت کرنے جائیں گے تو آپ اون و محمد دیکھیں گے لکھا ہوا، 2 بھائی اون و محمد۔ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا شہزادی مجھے تو آقا نے نہیں اجازت دی، مگر یہ 2 شہزادے میں آپ کو دے رہا ہوں، جب بھی حسین پہ مصیبت کی گھڑی آئے آپ ان کو قربان کر دیجئے گا۔ اور دیکھیے جناب اون و محمد کے جو استاد ہیں وہ ہیں حضرت عباس۔ علی نے ایک فارم خریدا تھا جس کا نام تھا یمبو، جسے یمبو کہتے ہیں۔ علی نے تمام بنی ہاشم کے جوان کو وہاں رکھا اور کہا کہ یہاں سب تلوار چلانی سیکھیں گے، مگر وہاں سب کے استاد جناب مسلم ابن عقیل تھے، یعنی حضرت عباس کے استاد بھی جناب مسلم تھے، مگر جو بنی ہاشم کے بچے تھے ان کے سب کے استاد تھے حضرت عباس، یعنی اون و محمد نے حضرت عباس سے تلوار چلانی سیکھی تھی۔ دیکھیے میں نے جملہ کہہ دیا اور سننے والے جملہ سن لیں گے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کسی سے سیکھتا نہیں ہے، ولی وہاں سے سیکھا ہوا آتا ہے، مگر یہ دنیا ہے صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے اس طرح سکھایا گیا ہے۔ تو اسی طرح جناب اون و محمد کی شجاعت، ظاہر ہے کہ جب عباس جیسا استاد جس کے پاس ہو تو وہ شجاع نہیں ہوگا کہ جس کے باپ دادا نے مرحب اور انتر کو قتل کیا ہو تو وہ کیا شجاع نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ کہا حضرت زینب نے اون و محمد میں تم لوگوں کا جنگی لباس لائی ہوں، تیار رہنا، تم لوگوں کو جنگ پہ جانا ہے۔ کہا جی مادر گرامی ہمیں معلوم ہے، ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے خیبر میں علی لڑے تھے، جیسے خندق میں علی لڑے تھے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، زینب نے کہا اون و محمد اب تک میدان جنگ میں نہیں گئے، کیا چاہتے ہو کیا علی اکبر تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کیا چاہتے ہو کیا قاسم تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کہا مادر گرامی ہم تو جاتے ہیں ماموں جان کے پاس، مگر ماموں ہمیں کہتے ہیں بیٹا تم میری زینب کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو لڑنے نہیں بھیج سکتا۔ اس کو میر انیس نے کہا کہ زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے۔ دیکھیے یہ ماں اور بچوں کا مکالمہ ہے کہ ماں اور بچے کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، کہا ماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ زینب نے تب کہا تمہیں کیا ہے اس سے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، ہٹو بڑھو سر کو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہیں دیکھ لیں شاہ فلا کا ساس،
رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم۔ زینب کے لال نے پکار کے کہا اماں فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب آئیں اور پکار کے کہا بھیا میں نے ماں سے سنا ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آئے تو صدقہ نکالا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کو حسین پر سے 7 مرتبہ گھمایا اور اس کے بعد کہا بھیا میں نے ماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ ایک مرتبہ کہا بھیا آپ انہیں رخصت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا۔ ماں نے کہا تھا لڑنا ضرور مگر فرات کی طرف نہ جانا، ارے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے حملہ کیا اور ایسے ہی لڑے کہ جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، یہ ابو طالب کے نواسے تھے، ان کی رگوں میں بنی ہاشم کا خون تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے گھوڑے پہ بلند ہو کے کہتا تھا ہاں اون ابھی میں زندہ ہوں، محمد اون سے کہتا تھا ہاں محمد ابھی میں زندہ ہوں۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا آقا ہمارا آخری سلام۔ ارے کہتے ہیں کہ جب پہنچے تو ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو علی اکبر نے اٹھایا۔ زینب نے دیکھا کہ علی اکبر لاشا لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا بیٹا علی اکبر تم لاشا کیوں اٹھا کے لائے؟ ارے ابھی تو تم دولہا بھی نہیں بنے۔ ایک مرتبہ زینب نے سجدے میں سر رکھ کے کہا پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول فرمایا۔ ارے سب یہ سمجھے تھے کہ زینب بہت گریہ کریں گی مگر زینب نے ایک جملہ کہا ارے مجھے لگا تھا کہ میرا جنازہ اٹھاؤ گے، اگر مدینے میں مرتے تو بہت دھوم سے جنازہ اٹھاتی۔ ایک مرتبہ زینب پکارتی رہ گئی اے دل بران جعفر تیار الوداع، اے دل بران جعفر تیار الوداع، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔